بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، اس میں مخاطب جن کو خطاب کیا جاتا ہے وہ یا تو مسلمان ہے یا منافق ہے یا اہل کتاب ہے، یا اہل یعنی یہود اور عیسائی۔ اب مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت سے تکلیف ڈالے گئے، تنگ کر دیے گئے، تو مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے آپ حکم دیں، آرڈر جاری کر دیں تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑیں، تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں، یعنی جہاد کا حکم دیں، قتال کا۔ تو ان کو کہا جاتا تھا جواب میں کہ آپ لوگ صرف نماز پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، لڑنا جھگڑنا یہ اب تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہو نہیں، یعنی اپنے اعمال سے دکھاؤ تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہو جائے اور اسلام قبول ہو کر لے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ تاکہ جو غیر ہے، جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ یہاں تک کہ حکم آیا ہجرت کا، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہاں پر مسلمان خوش ہو کر رہنے لگے۔ وہ تکلیفات جو مکہ میں تھے اب وہ نہیں تھے۔ جو اہل کتاب، کفار، منافقین مکہ اور مشرکین مکہ مسلمانوں پر ڈالتے تھے اب وہ نہیں تھے، خوش ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو حکم آیا جہاد کی فرضیت، حکم آیا جہاد کی فرضیت۔ تو یہ لوگ پھر جو مکہ مکرمہ میں کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے حکم کرے جہاد کا، تو کہتے تھے کہ ابھی تو موقع نہیں ہے جہاد کا، ابھی تو موقع جہاد کا نہیں ہے، تھوڑا سا اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یعنی وہ لوگ جو جہاد کا مطالبہ کرتے تھے اب وہی لوگ جہاد میں جانے سے کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے خود بلکہ اس سے زیادہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو کہ ٹھیک ہے دنیا میں تھوڑی بہت آپ کو خوشی تو ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ اپنی برباد نہ کرو، وہ اپنی برباد ہو نہ کرو۔ مکہ میں اس لیے جہاد کا حکم نہیں آیا اس لیے کہ تمہارا اپنا غصہ اس میں شامل تھا، تمہارا اپنا غصہ اس میں کیا تھا شامل۔ وہ ایک واقعہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اسکول میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو نیچے گرایا، تلوار اس کے اوپر رکھ کی، اس نے نیچے سے تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے بالکل قابو میں تھا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا پہلے میں نے آپ کو گرایا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن جب آپ نے تھوکا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہ میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو، تو آپ کا قتل کرنا یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ وہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو۔ شاید آپ لوگوں نے بھی یہ واقعہ کتابوں میں پڑھا ہو۔ تو مکہ میں اس لیے نہیں تھا کہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا اپنا ذاتی غصہ بھی اس میں کیا تھا، یہ تنگ کرتے تھے آپ کو، تو آپ نے کہا کہ ہمیں حکم دیتا کہ ہم ان کو ختم کر دیں۔ اب مدینہ منورہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تم جہاد کرو گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو گے۔
تمہارا اپنا بغض، حسد، غصہ اس میں شامل ہو نہیں. تو یہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فرض ہے. اور جب یہ جو منافق ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پہنچی. اگر کوئی اچائی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محض ایک رسول ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا پیغمبر، نبی، رسول. تو بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ چاہے وہ اچائی ہے یا برائی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. فرق یہ ہے کہ جو تم اچھا عمل کرتے ہو، روزہ رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق اللہ نے دی ہے. بے شک. نماز پڑھ لی، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، بازاروں میں پھر رہے ہیں، رمضان میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی. اور اس فتن ماحول میں جب کوئی مسجد میں آئے، نماز پڑھے، تو یہ کس کی طرف سے ہے توفیق؟ اللہ کی طرف سے. اور اگر کوئی برائی کرے تو پھر وہ اس کی اپنی غلطی ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اپنی غلطی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. تو یہ ترجمہ سن لیں. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل جب کہا جاتا ہے، لہم ان کو، کفو رک جاؤ، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو. یعنی اب مکہ کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ان کے اوپر ہاتھ ہو، یعنی جہاد ابھی فرض ہو نہیں ہے. کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو. بدنی عبادت نماز، مالی عبادت زکوٰۃ. جب مکہ سے مدینے میں گئے، فلما، پس جب، کتب فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، قتال، اذا فریق منہم، تو ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، یا اس سے بھی زیادہ. حالانکہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ وقالو، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لم کتبت، کیوں فرض کیا تو نے، علینا ہمارے اوپر، القتال جہاد، ہمارے اوپر یہ جہاد کیوں فرض کیا. لولا اخرتنا، تھوڑا سا اگر آپ مؤخر کرتے، لولا اخرتنا، آپ نے کیوں مؤخر نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیوں مؤخر نہیں کیا، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت تک. ہم تھوڑے سے زندگی خوش گزار رہے تھے خوشی سے، تو تھوڑا سا اور صبر کر لیتے. قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اسی کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے آخرت اسی کے لیے بنا ہے. اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے اوپر جہاد کا حکم فرض کر کے کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. وَلَا تُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جاتا تمہارے اوپر، فتیلا، داغے کے برابر، یعنی وہ کھجور کی گٹی کا جو درمیان میں جو ایک داغا پڑا ہوتا ہے، اس داغے جتنا بھی ظلم تمہارے اوپر ہو نہیں. اچھا، جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، قتال کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنا ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زندہ بچ کے آ جاؤں گا،
وہ اپنا سر قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اب وہ زندہ بچ کے واپس آ جائے تو یہ غنیمت ہے, اللہ کی طرف سے کیا ہے, انعام ہے اس کے اوپر, اور وہ غازی بن جائے گا. لیکن تم جہاد اس لیے کہہ رہے ہو کہ جہاد فرض نہ کرو, کہیں ہم مر نہ جائے یا ہمیں مارنے دیا جائے, تو سن لو, تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آئے گی. تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آئے گی, چاہے تم مضبوط قلوں میں کیوں اپنے آپ کو بند نہ کر لو, لیکن پھر بھی موت آئے گی. اینما تکونو, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت, موت تم کو پالے گی, موت تم کو آئے گی. یعنی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر تم ہو مضبوط قلوں میں, اگر تم مضبوط قلوں میں ہو پھر بھی موت تمہیں آئے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اگر ان کو کوئی اچائی پہنچ جاتی, یقولو کہتے, هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر ان کو کوئی نقصان یا کوئی برائی پہنچ جاتی, یقولو کہتے ہیں, هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, یہ آپ کی وجہ سے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہمارے ساتھ ہوا. قل فرما دیجئے, کل من عند اللہ, چاہے وہ برائی ہے, نقصان ہے یا اچائی ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف ہے. سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم, اس قوم کو کیا ہو گیا, اس قوم کو کیا ہو گیا, لا یکادون, قریب نہیں آتے, یفقہون حدیثا, کہ بات سمجھ لے, یعنی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو آپ کو پہنچتی ہے کوئی اچائی تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ, اگر کوئی برائی پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے, فمن نفسک, تو یہ کس کی طرف سے؟ آپ کی خود اپنی طرف سے. یعنی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول. اور اس بات پہ اللہ کافی ہے کہ آپ رسول ہیں. آپ کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ کافی ہے گواہ اس بات پر. اس بات پر کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید کو آسان بنایا گیا ہے, لیکن ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, یہ جو کرونا کا معاملہ ہے, اس میں احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو ماسک ہے اس کا استعمال کریں, اس کا استعمال کریں. چاہے آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے, کوئی جرمانہ لگائے یا نہ لگائے, کوئی فوج آئے یا نہ آئے, لیکن پھر بھی اپنے صحت کے لیے اور اپنے اولاد اور گھر والوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ماسک کا کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. اور ہاتھوں کو بھی دھویا کریں, ہاتھوں کو بھی دھویا کریں. دیکھو, مصافحہ کرنا بہت ثواب ہے. کہتے کہ جب دو بندے مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سلام اور ہاتھ چڑھانے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ جو زندگی ہے اس کو بچانا فرض ہے, وہ سنت ہے. مصافحہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور زندگی اپنی اور دوسری کی بچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو جہاں پر فرض اور سنت کا ٹکراؤ آتا ہے تو سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور فرض پر عمل کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو کس سے ہاتھ بھی نہیں ملائے, دور سے السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس طرح کہے تو ہمارا سنت بھی پورا ہو جائے گا. اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اس کو پیزے کیا ہے, اس پر عمل بھی ہو جائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.